بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں متعلق سڑی بسی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے گدھے پر سوار تھے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور وہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کسی ویران اور تباہ شدی بستی کے پاس سے وہ گزرے۔ جب انہوں نے بستی کے مکانات کو دیکھا کہ تمام مکانات جو ہیں وہ تو الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور بستی میں کہیں پر بھی زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اب یہ دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بستی کے لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ لوگوں کے جسموں کا نام و نشان باقی نہیں رہا، مٹی میں مل کر سب مٹی ہو چکے ہیں۔ آخر کس طرح ممکن ہوگا کہ یہاں پہ دوبارہ سے یہ جگہ آباد ہوگی؟ آپ نے اپنی سواری کو وہاں پر باندھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اب اسی حالت میں آپ کی جو ہے روح قبض کر لی گئی، اور گدھا جو ہے وہ بھی مر گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ صبح کا وقت تھا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے 70 سال بعد اللہ نے جو ہے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور اس نے کیا کیا، وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آ کر آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھ گئی۔ یعنی کہ یہی والی جو ایریا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو بھیجا، اور وہاں پر اس نے اپنی فوجیں لے کے آیا، اور وہاں پہ جو آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، اور وہاں پہ پھر زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے جاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو زمانہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی جو ہے وہ آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ نے آپ کو زندہ کیا۔ اب یہ جب زندہ کیا تو یہ واقعہ شام کے وقت کا ہے، غروب آفتاب کا قریب کا وقت ہے۔ اب اللہ نے حضرت عزیر سے فرمایا کہ تم جو ہے یہاں پہ کتنے دن ٹھہرے ہو؟ تو آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ اللہ نے اچھا، اب آپ دیکھیں جب نیند میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا، آپ اندازے لگا رہے ہو تو ان کو بھی یہی لگا کہ میں کچھ دیر کے لیے سویا اور پھر میں اٹھ گیا ہوں۔ بھئی وہی انہوں نے کہا کہ وہی دن ہے، میں صبح سویا تھا اور شام ہو گیا ہے، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال مردہ رہے ہو، تم ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بددستور ویسی ہی ہیں، گلی سڑی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا جو گدھا ہے وہ تمہارے سامنے زندہ ہوگا۔ تم دیکھتے رہو کہ کس طرح ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اٹھا کر ایک دوسرے پر رکھتے ہیں، پھر کس طرح ان کو جوڑتے ہیں، اور پھر کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔
اور پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف تشریف لائے۔ ان کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 40 سال تھی۔ کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب ان کی موت ہوئی تھی تو وہ 40 سال کے تھے، اور جب وہ اٹھے تو وہ 40 سال کی اٹھے تھے۔ تو ایک جو نابینا عورت تھی وہاں پہ، ایک ضعیف بڑھیا تھی، وہ نابینا تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے حضرت عزیر نے جو ہے جب اس بڑھیا کو دیکھا تو آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ انہیں تو مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا ہے اور پھر زندہ کیا ہے۔ اب حضرت عزیر جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ انہوں نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو جو ہے بینائی عطا کر دی۔ اس بڑھیا نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، اور وہاں پر ایک مجلس تھی، وہاں پہ آپ کے فرزند بھی تھے۔ ان کی جو فرزند تھے ان کی عمر جو تھی وہ 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں کہا کہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا، لوگ اٹھے آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرے والد جو تھے ان کے شانوں کے درمیان ایک سیاہ بالوں کا حلال تھا۔ پھر جب جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ سیاہ حلال موجود تھا۔ اور پھر اس زمانے میں جو ہے کیونکہ بہت ٹائم گزر چکا تھا، 100 سال گزر چکے تھے، تو توریت کا کوئی بھی نسخہ جو تھا وہ باقی نہیں رہا تھا۔ تو آپ جو تھے آپ نے توریت حفظ تھی آپ کو، کیونکہ آپ بڑے نبی تھے اللہ کے، آپ کو توریت حفظ تھی، اور آپ نے سب جو لوگ تھے ان کو توریت کی تعلیمات دوبارہ سے دی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 100 سال سلایا اور پھر اٹھا دیا ان کو اسی حالت میں، اور ان کا گدھا ان کے سامنے زندہ کیا، اور جو چیزیں تھیں ان کے پاس وہ ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو جس طرح موت دے اور جس کو جب زندگی دے۔ آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔